بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل ہم ذکر الہی اور ذکر حبیب الہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فجر کے بعد انتہائی پرذوق وقت کے اندر اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے یہ توفیق دی کہ جس وقت میں لوگ آرام کرتے ہیں یا ہمارا بھی دل کرتا ہے سونے کو، اس وقت میں انسان اپنی نیند کو قربان کر کے اپنا وقت خدا کے گھر میں گزارے۔ الحمدللہ ہمارے علامہ صاحب قبلہ علی اصغر صاحب انہوں نے حکم ارشاد فرمایا ایک موضوع پر گفتگو کرنے کا، اور بقیہ موضوعات کے بارے میں بھی انہوں نے آگاہ فرمایا۔ الحمدللہ آپ کی مسجد میں جن موضوعات کو منتخب کیا گیا ہے بیان کرنے کے لیے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ رسمی اور روایتی موضوعات سے ہٹ کر کچھ ایسے موضوعات کو بیان کرنا کہ جو زمانے کی ضرورت ہوں، یہ اہل دانش علماء کا فیصلہ بڑا اچھا ہے۔ میرا جو موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چار دیواری کے اندر کی زندگی کیسی تھی، گھر کی زندگی کیسی تھی۔ ہم نے آپ نے غزوات کو پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں گئے، غزوہ احد میں گئے، فلاں غزوے میں گئے، فلاں غزوے میں گئے۔ پھر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بچے اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم طائف تبلیغ کے لیے گئے۔ اسی طرح بچپن تھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام گئے تجارت کے لیے۔ جوانی کی عمر میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سفر کیا جو ملک شام کی طرف تھا۔ ایک تو چھوٹے ہوتے بچپن میں کیا اپنے چچا کے ساتھ، اور دوسرا سفر جوان ہو کر کیا، اور وہ خود تجارت کے لیے گئے حضرت خدیجہ کا سامان لے کر۔ تو وہ تجارت کی غزوات لڑے، مسجد میں جاتے تھے تو منبر پہ بیٹھ کے وعظ فرمایا کرتے تھے۔ دنیا جہاں سے، روم سے، شام سے، مصر سے، فارس سے، ان تمام ممالک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وفد آیا کرتے، سفیر آتے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں ان سے ملاقات کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو جنگ کی تربیت دیتے تھے، میدان بڑے بڑے بنے ہوئے تھے، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تربیت دیا کرتے تھے۔ یہ وہ ساری کی ساری زندگی ہے کہ جو ہم نے بہت دفعہ سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، اور ہمارا ایک تصور بھی یہی ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا جب تصور کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مبلغ تھے، وہ ایک واعظ تھے، وہ دین پھیلانے والے تھے، وہ قرآن بتانے والے تھے، وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والے تھے، وہ گناہوں سے روکنے والے تھے۔ وہ ان معاملات کی ایک تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے بنتی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے داماد بھی تھے، وہ کسی کے سسر بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے باپ بھی تھے، وہ بیویوں کے شوہر بھی تھے، وہ اپنے نواسوں کے نانا بھی تھے۔ یہ ایک زندگی یہ بھی ہوتی ہے۔ آپ احباب جتنے ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کی ایک کاروباری زندگی ہے۔ آپ کو جو کاروباری دوست ہیں وہ آپ کو کاروباری حیثیت سے جانتے ہیں، جی فلاں بندہ سنیارا ہے، فلاں بندہ جو ہے نا وہ خرادیا ہے، فلاں بندہ یہ ہے وہ ہے، وہ آپ کی وہ ساری زندگی کو جانتے ہیں۔ مگر آپ کی ایک زندگی وہ بھی ہے جو گھر کے اندر ہے، جو چار دیواری کے اندر ہے، جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہے، جو اپنے نواسوں کے ساتھ ہے، جو آپ کی زندگی اپنے پوتوں کے ساتھ ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، شادیاں کرنا۔ نبی پاک نے اپنے بچوں کی شادیاں کی ہیں،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رخصتیاں کی ہیں، ولیمے ہوئے ہیں، باراتیں آئی ہیں. کبھی اس زندگی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہو، کبھی اس زندگی کے بارے میں ہم نے سنا ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی کیسے تھی، کیسے ہوئی تھی؟ بارات کتنے افراد کی تھی، ولیمہ کیسے ہوا، جہیز کیا تھا، یا رخصتی کیسے ہوئی، معاملات کیا تھے؟ آخر وہ ایک فنکشن تھا، وہ ایک تقریب تھی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقط ایک واعظ، ایک مبلغ، ایک آمر، ایک ناہی صرف یہ نہیں تھے، وہ ایک خاندانی اور ایک معاشرے کے اندر رہنے والے فرد بھی تھے، وہ گھر کے اندر رہنے والے فرد. ہمارا، میں ہوں، آپ ہیں، ہم میں سے ہر بندے کو باہر والے بھی جانتے ہیں، گھر والے بھی جانتے ہیں، اور گھر والے باہر والوں سے زیادہ جانتے ہوتے ہیں. باہر تو بندہ بہت اچھا بن سکتا ہے، اچھے تعلقات بنا سکتے ہیں، مگر گھر والے بہت بہتر جانتے ہوتے ہیں. سب سے بڑھ کر جو انسان کی بیوی ہوتی ہے وہ اپنے مرد کے رازوں سے واقف ہوتی ہے. اسے پتہ ہوتا ہے میرا مرد کرتا کیا ہے، اس کی خلوت کے اندر وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ موبائل چلاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، وہ کیا کیا کرتا ہے، یہ بیوی کو پتہ ہوتا ہے. بیوی بھی اپنے شوہر کی ہمراز ہوتی ہے. وہ مرد باہر جو مرضی ہو، لیکن اس کی گھر کی زندگی کچھ مختلف ہوتی ہے. مگر قربان جائیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کہ حضور کی گھر کی زندگی باہر کی زندگی سے زیادہ اعلیٰ تھی. باہر کی زندگی سے گھر کی زندگی، ویسے تو سرکار کا ہر لمحہ ہی اعلیٰ ہے، مگر معاشرتی نقطہ نظر سے ہم دیکھیں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے زیادہ اپنے گھر میں عبادت کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا تعلق رکھتے تھے سب سے، مگر باہر والوں سے بڑھ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس سے اعلیٰ تعلق رکھتے تھے. تو بیوی اگر شوہر کی تعریف کرے نا، یہ بڑی بات ہوتی ہے. بیوی تعریف کرے اور سچی تعریف کرے اور کہے کہ ہاں جی میرے گھر والے جو ہے نا، میں آنکھیں بند کر کے کہہ سکتی ہوں وہ ایسے. باہر والے بہت تعریفیں کرتے ہیں، مگر گھر والی اور بچے یہ تعریف کر جائیں تو یہ مرد کا واقعی کمال ہوتا ہے، ورنہ گھر والے تعریف نہیں کرتے. باہر والی ساری دنیا اس بندے سے دم کروا کے پانی پیتی ہے، اور گھر میں اس کا کوئی جھوٹا سالن نہیں کھا رہا ہوتا. یہ ایک حقیقت ہے. لوگ باہر کہتے ہیں جی حضور دم فرما دیں، اور ان حضور جن سے ہم دم کروا رہے ہوتے ہیں گھر میں وہ سالن چھوڑ دینا تو بچے کھاتے ہی نہیں. یہ ایک صورتحال ہوتی ہے، ہمیں نظر آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں. تو باہر کا اور گھر کا کردار ہمارا مختلف ہوتا ہے، مگر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا اور باہر کا کردار برابر تھا. جو رویے، جو خوبصورتی، جو حسن تعلق اور جو شان چار دیواری سے باہر میرے آقا کی تھی، وہی شان چار دیواری کے اندر بھی ہوا کرتی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو گھر کی زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. باہر، گھر سے باہر مسجد نبوی تھی، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے، نماز پڑھاتے تھے. باہر جو میرے آقا عبادت کرتے تھے، پانچوں نمازیں مسجد میں ادا فرماتے تھے، با جماعت، بلکہ خود امامت فرمایا کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امامت فرماتے اور مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے. آپ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھاتے، عصر پڑھاتے، عشاء پڑھاتے، باقی نماز جس طرح ہے اسی طرح پڑھاتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہوتا ہے کہ میں اپنی نماز کو لمبا کروں. میرا دل کرتا ہوتا ہے کہ میں اپنی نماز کو لمبا کروں، مگر میرے پیچھے جماعت کے اندر عورتیں بھی کھڑی ہوتی ہیں. اس زمانے میں عورتیں مسجد میں جاتی تھی، آج نہیں آتی، اور آنا بھی درست نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں آتی تھی. میرے آقا فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے، اریدو ان اطولا، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی نماز کو لمبا کروں، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہوں، لیکن میرے پیچھے کچھ عورتیں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں. جب وہ بچے روتے ہیں
تو میں اپنی نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں کہ نماز لمبی کر کے ان بچوں کی وجہ سے بچوں کی ماؤں کو میں تکلیف نہ دوں۔ ظاہری بات ہے بچہ روئے گا تو ماں کی تو پریشانی ہوگی نا، نماز پڑھ رہی ہے بچہ رونا شروع ہو گیا تو توجہ ہی نہیں ہوگی نماز پہ۔ تو فرمایا کہ میں نماز کو لمبا کرنا چاہتا ہوں مگر بچوں کے رونے کی وجہ سے نماز کو تھوڑا کر دیتا ہوں، مختصر کر لیتا ہوں۔ اب جس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ ہو کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں نماز کو لمبا اور دراز کروں، جب وہ گھر میں تنہائی میں آ کے پڑھتے ہوں گے تو کتنی دراز نماز پڑھتے ہوں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر اور مسجد کی نماز کا عالم یہ ہے، اور جب گھر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کا حال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اکٹھے ہو کر حضرت عائشہ یا کسی اور زوجہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سری عبادت کا مطلب ہے وہ عبادت کہ جو خلوت میں تنہائی میں اور راز رکھ کر کی جاتی تھی۔ حضرت عائشہ سے صحابہ نے پوچھا یا زوجہ سے پوچھا کہ اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تنہائی کی عبادت ہے نا اس کے بارے میں بتائیں، وہ کیسی ہے؟ چار دیواری کے اندر جو وہ راتوں کو خلوت میں نماز پڑھتے ہیں وہ عبادت کیسی ہے، اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ میرے سرتاج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں نماز پڑھاتے ہیں اس سے ہٹ کر جو گھر کی آ کے نماز پڑھتے ہیں تو بارہا ساری رات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قیام کے اندر کھڑے رہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی پنڈلیوں کے اندر ورم آ جاتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کہہ رہی ہے، آپ اس اینگل سے سمجھیے، بیوی اپنے شوہر کی خفیہ عبادت کے بارے میں بتا رہی ہے کہ جب وہ گھر آتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے جیسے میں آپ کرتے ہیں کہ باہر تو نمازیں پڑھتے ہیں گھر جا کے سو جاتے ہیں، لوگوں میں ہے تو فجر پڑھ لی ورنہ ہم ویسے ہی سو جاتے ہیں۔ فرمایا تمہیں جو نماز پڑھاتے ہیں وہ الگ ہے، مگر جب میرے سرتاج میرے گھر پہ آ جاتے ہیں تنہائی میں رات کو اٹھ کر ساری رات عبادت کرتے ہیں، ان کی خلوت کی عبادت اور خلوت کی خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا مقام اور حال یہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں ایک دفعہ ان کے گھر پہ گیا، اپنی خالہ کے گھر پہ۔ حضرت میمونہ کون ہے؟ ہماری امی جان حضرت میمونہ ام المؤمنین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں اپنی خالہ کے گھر گیا اور میں نے رات کو وہاں قیام کیا تو میں رات کو سو گیا، میں چھوٹا تھا۔ کہتے ہیں رات کو میری تھوڑی سی آنکھ کھلی تو گئی رات کا وقت ہے، آدھی رات کا وقت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے، حضور نے وضو فرمایا، امامہ سر پہ رکھا اور تہجد کی نماز ادا فرمانے لگے۔ یہ تنہائی ہے، یہ خلوت ہے، بالکل کنارہ، جب کوئی نہیں دیکھ رہا، رب کی ذات اور بندہ، اور میرے آقا تو بندہ ایک خاص ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، اپنی خالہ کے گھر گیا ہوا تھا، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ گئی رات ہے اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، سب سو رہے ہیں، میری آنکھ کھل گئی تھی اور آپ نے وضو فرمایا اور وضو کر کے تہجد ادا کرنے لگ گئے۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے حضور کو دیکھا تو میں نے بھی فوراً جلدی سے اٹھا اور میں نے بھی وضو کیا اور سبحان اللہ سرکار کے ساتھ حضور کی جماعت میں کھڑا ہو گیا۔ کیسی خوبصورت امامت اور جماعت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا تہجد پڑھ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، اکیلے ہیں، تو میں بھی جلدی سے اٹھا اور اٹھ کر میں نے بھی فوراً وضو کیا اور سرکار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں میں نا الٹی طرف کھڑا ہو گیا، یعنی امام صاحب کھڑے ہوں اور وہ ادھر آ کے کھڑے ہو گئے، تو کہا حضور نے نماز میں مجھے اشارہ کیا کہ ادھر نہیں بیٹا دائیں طرف آ کے کھڑے ہو، اشارہ کیا، اور میں کہتے ہیں کہ میں دائیں طرف کھڑا ہوا، میرے آقا نے لمبی نماز تہجد ادا فرمائی، لمبی، اور میں حضور کے ساتھ کھڑا رہا۔ یہ ہے تنہائی، خلوت اور رات کی عبادت جو میرے آقا علیہ السلام تنہائی میں کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دیکھتے تھے کہ حضور راتوں کو جاگتے ہیں اور بے حد و حساب عبادت کرتے ہیں، تو صحابہ کرام تو بالکل
بغیر سوچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے تھے. وہ عقل کو استعمال نہیں کرتے تھے، وہ عشق کی پکار پر چلتے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات تنہائی میں عبادت کرتے ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ ہم بھی کریں گے. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم خود بھی اپنے گھروں میں جا کر راتوں کو عبادت، دن میں روزے، راتوں کو عبادت، دن میں روزے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرے صحابہ بھی میری طرح راتوں کو جاگتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر آئے. آپ نے اللہ کی حمد کی، اللہ کی ثنا کی، اور پھر فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہے کہ وہ ساری رات جاگتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، میرے پیچھے نہ چلیں، کیونکہ مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے، مجھے تو میرا رب پلاتا ہے. آقا آقا ہوتے ہیں، غلام غلام ہوتے ہیں. فرمایا میرے پیچھے چلنا ہے ایک طریقے کے مطابق، کیونکہ مجھے میرا رب کھلاتا ہے، مجھے میرا رب پلاتا ہے. میرا ساری رات جاگنا اور مسلسل روزے رکھتے جانا جدا چیز ہے. صحابہ کرام اس طرح نہیں کریں گے. ایک صحابی رسول تھے، بڑی پیاری بات ہے اور یہ ہم سب کے لیے سبق ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبادت کے اتنے شیدائی تھے کہ یہ ساری رات جاگتے تھے عبادت کے لیے اور مسلسل روزے رکھتے تھے، جس کو کہتے ہیں صوم وصال. صوم وصال کا مطلب ہوتا ہے اس میں سحری نہیں کرنی ہوتی، اکٹھے ہی چلتے جانے. تو حضرت عبداللہ بن عمر راتوں کو جاگتے اور دن میں روزانہ مسلسل روزہ رکھتے تھے. تو ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ نے عبداللہ بن عمر کو بلوایا اور کہا الم اخبر، اے عبداللہ کیا مجھے بتایا نہیں گیا کہ تم ایسے ایسے کرتے ہو، رات پوری کی پوری جاگتے ہو اور دن میں مسلسل روزے رکھتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے عرض کی کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے بارے میں آپ کو خبر دی گئی ہے نا وہ ایسا ہی، ساری رات جاگتا ہوں، دن میں روزہ رکھتا ہوں. تو میرے آقا نے بڑی پیاری تربیت فرمائی. حضور نے فرمایا قم وصل، فرمایا جاگا کرو، نماز پڑھا، اور فرمایا سم و افطر، فرمایا روزے رکھا بھی کرو، روزے چھوڑا بھی کرو. یعنی راتوں کو جاگا بھی کرو، راتوں کو سویا بھی کرو، اور روزے رکھا بھی کرو، روزے چھوڑا بھی کرو. وَعِنَّا لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کیونکہ تم پر تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے مہمان کا بھی حق ہے. اسلام جو ہے نا، اسلام ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے کہ یہ ہمیں اعتدال کا درس دیتے ہیں. عبادت بھی اتنی کرنے لگ جانا کہ اپنے بیوی بچوں کو ہی بھول جانا، بیوی کا ہی حق پورا نہ کرنا، بچوں کو ہی وقت نہ دینا. ہمارا اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے، اعتدال کا حکم دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے یہی کام کیا تھا. تو میرے آقا نے فرمایا قم ونم، رات کو جاگا بھی کرو، راتوں کو سویا بھی کرو. ہر رات جاگنے والی نہیں ہوتی، جاگا بھی کرو، سویا بھی کرو، اور نماز پڑھا بھی کرو، اور نماز کے اندر خفت رکھا کرو. لمبی نماز مسلسل نہیں پڑھنی. روزے رکھا بھی کرو، روزے چھوڑ بھی لیا کرو درمیان میں. نفلی روزے مسلسل نہیں رکھنے، کیونکہ تم پر تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، ان کو سلایا کرو. تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، اس کو اس کا حق دیا کرو. تم پر تمہارے جسم کا حق ہے، اس کو آرام دیا کرو. اور تم پر تمہارے مہمان کا بھی حق ہے، اسے بھی وقت دیا کرو. ایک بندہ ساری رات عبادت ہی کر رہا ہے اور دن کے اندر روزہ رکھا ہے، مہمان آ کے بیٹھا ہے، چائے پڑی ہے، اس نے پینی نہیں ہے، یعنی اس نے پینی نہیں ہے، مہمان پی لے. میں نہیں، تم پر تمہارے مہمان کا بھی حق ہے. تو یہ جو ایک خوبصورت اعتدال کا درس ہے نا، یہ بڑا اہم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی ہماری اعتدال کے ساتھ گزارنے کی تربیت فرمائی کہ جو بھی کرنا ہے اعتدال کے ساتھ کرنا ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث پاک ہے، وہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کسی سے محبت بھی کرنی ہے نا تو مناسب رہ کے کرنی ہے، اعتدال کے ساتھ. اندھی محبت
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہو سکتی ہے، مگر عام بندے یا بندی کسی خاتون مرد کی محبت کو انسان اتنی جگہ نہیں دے سکتا۔ فرمایا کسی سے نفرت کرو یا کسی سے محبت کرو، فرمایا معتدل رہ کے کرو، بڑا تھوڑا رہ کے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ احبب حبیبہ کا ہونما عسا ان یکون بغیدہ کا یومما، فرمایا اپنے محبوب سے محبت تھوڑی رکھا کرو، ایک دن ایسا آ سکتا ہے کہ تمہارا محبوب تمہارا دشمن بن جائے، محبت تھوڑی رکھا کرو۔ عسا ان یکون حبیبک بغیدک یومما، فرمایا ایک دن ایسا آ سکتا ہے کہ تمہارا دوست تمہارا دشمن بن جائے۔ انسان اپنی ہر بات اپنے دوست کو بتا دیتا ہے، اپنا ہر راز اپنے دوست کو بتا دیتا ہے، اپنی پرائیویٹ باتیں، اپنے گھر تک ایکسس، ہر چیز اپنے دوست کو دے دیتا ہے۔ فرمایا دوستی رکھو، محبت رکھو، مگر ایسی نہیں، ممکن ہے کہ ایک دن ایسا آ جائے کہ تمہارا دوست تمہارا دشمن بن جائے۔ اور فرمایا ابغض بغیضک ہونما، اور اپنے دشمن کے ساتھ دشمنی بھی تھوڑی رکھو، بالکل پتہ نہ کاٹو، ہلکا ہاتھ رکھو۔ ابغض بغیضک ہونما، اپنے دشمن سے جس سے تمہیں نفرت ہے اس سے نفرت بھی مناسب رکھو۔ عسا ان یکون حبیبک یومما، قریب ہے کہ تمہارا دشمن کسی دن جا کر تمہارا دوست بن جائے، اور تم اتنی نفرت کرو کہ بعد میں تم اس کا سامنا ہی نہ کر سکو، یہ اچھی چیز نہیں ہوگی۔ ہم کرتے ہیں نا جی، بچوں کو بھی کہتے ہیں بیٹا ہم نے نہیں ان سے ملنا، یہ ہے وہ ہے، بڑا کچھ لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہو جانے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ایک دن ایسا آ جائے کہ جس سے تم نفرت کرتے ہو تمہارا دوست بن جائے، اور جس کو تم اپنی جان سے پیارا دوست سمجھتے ہو کل کو وہ تمہارا دشمن بن جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ تو اس لیے فرمایا محبت بھی اگر کرنی ہے یا نفرت بھی کرنی ہے تو مناسب درجے پہ رہ کے کرنی ہے۔ پاگلوں کی طرح محبت کرنا یا بالکل اندھے ہو کے نفرت کرنا شروع ہو جانا، فرمایا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اعتدال، مناسب طریقے سے چلنا، مناسب درجے پہ چلنا، ہمارا دین ہماری یہ تربیت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر بچوں کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے آقا کے بڑے خوبصورت اور بڑے لاڈلے صحابی ہیں، اور بچپن کا ایک بڑا لمبا زمانہ ان صحابی نے سرکار کے قدموں میں حضور کے گھر رہ کے گزارا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کے کام ہوتے تھے نا چھوٹے چھوٹے، تو حضرت انس کیا کرتے تھے، مطلب جیسے کوئی تھوڑا بہت سامان لے کے آنے، تو آپ بطور خادم، یعنی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے ساتھ انہوں نے 8 یا 10 سال حضور کے گھر میں رہ کے میرے آقا کی خدمت کی ہے۔ اب حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کے 8 یا 10 سال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارے ہیں۔ میں انس یہ گواہی دیتا ہوں کہ ان سارے سالوں کے اندر کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ انس کو اف تک بھی فرمایا ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ انس کو اف تک فرمایا ہو۔ میں بہت کام ہوتے تھے ایسے کہ سرکار فرماتے تھے ایسے کرنے ہیں، میرے سے نہیں ہو پاتا تھا ویسا۔ بچوں سے ہم کہیں نا بیٹا یہ کام ایسے کرو، بچے سے ویسا ہی ہو جائے، بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، بچہ نہیں کر پاتا اس طرح، یا بچے کو کہیں ایسا نہیں کرنا وہ ایسا کر بیٹھتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی بتاتے ہیں کہ سرکار کے گھر میں 10 سال تک رہا، بڑی دفعہ ایسا ہو جاتا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ کام ایسے کرنا ہے، میرے سے ویسا نہیں ہو پاتا تھا، لیکن سرکار کی زبان پر کبھی اف بھی نہیں آیا تھا، میرے آقا نے کبھی ڈانٹا بھی نہیں تھا، کبھی نہیں ڈانٹا۔ محبت سے سمجھانا، پیار سے سمجھانا، شفقت سے سمجھانا۔ میرے آقا تو رحمت للعالمین ہیں، وہ تو جانوروں پر بھی شفقت فرمانے والے ہیں، تو انسان اشرف المخلوقات، ان کا صحابی بالکل بچہ کہ جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں بچوں پہ رحم کرنا چاہیے، جب وہ حضور کے گھر میں رہتے ہوں گے تو میرے آقا ان پر کتنی شفقت فرماتے ہوں گے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر کی زندگی ہے اس کی ایک بڑی پیاری مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور شاید یہ آپ پہلی دفعہ سنیں۔ میں اور آپ ہم بعض اوقات بچوں کی دوڑ لگواتے ہیں، یعنی 2 بچے 3 بچے میں ایسے لائن میں کھڑا کروں گا
اور ان سے کہوں گا جاؤ وہ جو شیشہ ہے نا سامنے اس کو ہاتھ لگا کے جو میرے پاس پہلے آ جائے گا میں اس کو انعام دوں گا۔ ہم ایسے بازو کا دوڑ لگاتے ہیں، یا ہو سکتا ہے ہماری کسی نے لگوائی ہو، مطلب ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بڑے اس طرح دوڑ لگواتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک حدیث پاک مسند احمد کی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنے گھر سے باہر ایک میدان میں تھے، تو وہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 بچوں کو ساتھ لے گئے بچوں کو کھلانے کے لیے۔ بچے کون تھے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، حضرت عبداللہ، حضرت عبید اللہ اور حضرت کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ تینوں بچے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے گئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں کی لائن سیدھی کروائی۔ اب یہ سرکار کی زندگی بتا رہا ہوں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بچوں کی لائن سیدھی کروائی اور فرمایا کہ وہ جو سامنے چیز ہے اس کو ہاتھ لگا کر جو مجھ تک پہلے آ جائے گا میں اس کو انعام دوں گا۔ کیسی خوبصورت مثال ہے! یہ بھی تو بچوں سے محبت ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت فرما رہے ہیں۔ یہ میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی لائن بناتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ دوڑ جاؤ، اور وہ جا کے دیوار میں جو بھی چیز ہے نا اس کو جا کے ہاتھ لگا کے واپس آؤ، جو مجھ تک پہلے آئے گا میں اس کو یہ انعام دوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ بچے تینوں دوڑے گئے، جا کے وہاں گئے اور اس جگہ کو ہاتھ لگا کے جب واپس آئے تو راوی کہتے ہیں کہ بچے آ کر کوئی سرکار کے کندھوں پہ آ کے چھلانگ مار رہا تھا، کوئی میرے آقا کے سینے پہ آ کے بیٹھ رہا تھا، کوئی نبی پاک کے لیگز پہ آ کے بیٹھ رہا تھا، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بچوں کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹایا، اور انعام کے اندر جس بچے کی جو رقم بنتی تھی آپ نے اس کو وہ رقم عطا فرمائی۔ یہ بھی تو زندگی ہے، محبت ہے۔ ہم بچوں کو مارتے ہیں، بچوں کو پیٹتے ہیں، بلا وجہ مار دیتے ہیں، یا وجہ بھی ہو تو اتنا مارتے ہیں کہ جتنا مارنا اسلامی نقطہ نظر سے جائز ہی نہیں ہے۔ چہرے پہ تھپڑ مارنا، ڈنڈے مارنا، اور اتنے زور سے مارنا کہ نیل ڈال دینے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ نہیں ہے۔ میرے آقا بچوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کو اپنا رکھنا، بچوں سے محبت رکھنا۔ ان کو بعض اوقات ایک روایت بڑی پیاری ہے کہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے دوڑا کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کر ان کو پکڑا کرتے تھے۔ ہم گھروں کے اندر نا پکڑن پکڑائی کھیلتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے آگے دوڑتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ یہ بھی محبت ہے، یہ گھر کی زندگی ہے۔ انسان کو اپنے منصب اور اپنے رتبے اور اپنے مقام و مرتبے کے پیش نظر اپنے گھر کے اندر بھی چودھری بن کے رہنا، یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے، یہ ہمارے اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنے کو نہیں ملتا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر قائد و راہبر تھے، گھر بھی تھے، مگر گھر میں آ کر جس طرح گھر میں بندے کو ہونا چاہیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح زندگی گزارتے تھے۔ اپنے گھر والوں سے محبت کرنا، اپنی زوجہ مبارکہ جو ازواج مطہرات ان سے محبت کرنا، یہ میرے آقا کی زندگی میں شامل تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر سے گھر تشریف لائے، گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، محبوب رب العالمین، صدیقہ بنت صدیق، جن کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتاری، وہ ایک ستھرے اور ایک نفیس باپ کی ستھری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میرے آقا باہر سے گھر آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر بیٹھی ہیں اور پیالے سے پانی پی رہی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ اپنا بچا ہوا پانی مجھے دینا، اپنا بچا ہوا پانی مجھے دینا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تھوڑا بہت پانی بچ گیا تھا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ یہ محبت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ پانی تو میں پی رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم نے کہاں ہونٹ رکھ کر پانی پیے تھے؟ وہیں میں ہونٹ رکھ کر پانی پیوں۔ یہ ہے بیوی سے محبت، برائی تو نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے،
اسلام منع بھی نہیں کرتا بلکہ حکم دیتا ہے کہ بیوی سے اظہار محبت یہ مختلف سے مختلف جائز انداز کے اندر کرتے رہنا چاہیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے ہیں اور پانی نوش فرمانا چاہتے ہیں تو آپ پانی بھی نوش فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اظہار محبت بھی فرما رہے ہیں، جس کا حکم ہمیں دین، ہمارا اسلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیتی ہیں۔ فرمایا پانی دو، پانی پیش کیا گیا، فرمایا یہ بھی بتاؤ ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ میں نے وہیں ہونٹ رکھ کے پانی پینے۔ یہ ہے محبت، اپنائیت، اظہار الفت، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے اچھا تعلق رکھنا، محبت کو پیدا کرنا، محبت کو ترقی دینا اور اچھے تعلقات بنا کے رکھنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے اور کھانا کھا رہے تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں۔ سنیے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بوٹی ہوتی ہے نا، بوٹی، ہڈی کے اوپر بوٹی چڑھی ہوتی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بوٹی تناول فرما رہی تھی نوچ کر، جیسے کھانے کا طریقہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار محبت کے لیے فرمایا عائشہ اپنی یہ چھوڑی ہوئی بوٹی مجھے دے دو، چھوڑی ہوئی بوٹی مجھے دے دو، اور آپ نے حضرت عائشہ کی چبائی ہوئی بوٹی کو تناول فرمایا۔ مقصد اظہار محبت، اظہار الفت، تعلقات کو مزید قریب کرنا۔ ہمارے ہاں جب کبھی محبت کا موقع آ بھی جائے کرنے کا، ہم وہاں پر بھی جلے اور بھنے ہوئے منہ سے جب اس کا استقبال کریں گے تو محبتیں کہاں جائیں گی؟ نہیں آئیں گی۔ اسلام جہاں جائز محبت بنتی ہے وہاں پر اظہار محبت کا حکم دیتا ہے کہ وہاں اظہار محبت کرو تاکہ تمہاری آپس کے اندر تعلقات اچھے بن جائیں، باؤنڈنگ اچھی ہو جائے، طریقہ کار اور آپس کے تعلقات اور معاشرت جو ہے وہ اعلیٰ انداز کے اندر ترتیب پا جائے۔ اس چیز کا حکم ہمیں ہمارا دین اسلام دیتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں راوی بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب بھی قربانی کرتے تھے، جب بھی، تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کر کے اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ مکہ مکرمہ میں وصال فرما گئی تھی، ان کی سہیلیاں مدینہ منورہ میں رہتی تھی، میرے آقا مدینہ منورہ میں سالوں بعد بھی جب بھی قربانی کرتے تھے، قربانی کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں انی رزقت حبھا۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں میرے آقا فرماتے تھے خدیجہ کی محبت خدا کی طرف سے میرے دل میں ڈالی گئی ہے۔ خدیجہ کی محبت جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی، میرے آقا نے کسی اور عورت سے اس وقت تک شادی نہیں فرمائی تھی حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں فرماتے تھے انی رزقت حبھا، مجھے خدیجہ کی محبت خدا کی طرف سے میرے دل میں ڈالی گئی۔ ایک دفعہ عورتوں کے بیچ میں، یعنی ایک بندے کی اگر 2 3 4 بیویاں ہوں تو ایک بیوی کی تعریف کرنا دوسروں کو اچھا نہیں لگتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعریفیں بیان کر رہے تھے۔ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، وفادار تھی، ساتھ دینے والی تھی، میرا سہارا بننے والی تھی، مجھے مضبوط کرنے والی تھی، مشکلات میں میرے ساتھ کھڑی ہونے والی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعریفیں کر رہے تھے، تو بعض ازواج نبی میرے آقا کے قریب بیٹھی تھی، ان میں حضرت عائشہ بھی تھی، باقی ساری بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل کے اندر جو ایک غیرت ہوتی ہے وہ جاگی۔ میں لفظ غیرت استعمال کر رہا ہوں، کوئی اور نہیں کر رہا، کوئی غیرت کا لفظ علماء نے استعمال فرمایا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں ایک غیرت اٹھی اور آپ نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ کیا بوڑھی عورت کی تعریف کرتے رہتے ہیں، ہم جوان ہیں آپ کے پاس، آپ خدیجہ کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ ایک بوڑھی عورت تھی، آپ اس کی کیا تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اور سب صحابیات کو اور جو وہاں پر ازواج مطہرات بیٹھی تھی ان سے فرمایا خدیجہ کی محبت میرے دل میں میرے خدا نے ڈالی ہے، اس کی محبت اور اس کی جو تعریف کرتا ہوں نا میں، اس کی
کی محبت اور اس کی تعریف پر ابھارنے والا جو جذبہ ہے وہ میرے اندر، میرے دل میں میرے رب نے وردیت فرمایا ہے، میرے رب کی عطا ہے۔ اس محبت کے سبب میں اظہار الفت اور اظہار تعریف کرتا ہوں، جو میں خدیجہ کی تعریفیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ کی جو تعریف تھی، جو محبت تھی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرماتے تھے، یہ وہ انداز ہیں جو ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانے ہیں۔ اپنے بچوں سے محبت رکھنا، اپنی بیٹی سے محبت رکھنا، اپنی بیوی سے محبت رکھنا اور اظہار محبت کرنا، یہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی جو زندگی ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا، جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، یعنی حضور اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور حضرت فاطمہ آ جاتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیٹ اور اپنی جگہ چھوڑ کے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آتی، میرے آقا ان کا ہاتھ پکڑ کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ چوما کرتے تھے۔ اور حضرت فاطمہ بھی جب اپنے گھر میں ہوتی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں جاتے تھے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی، اپنی مسند سے کھڑی ہو جاتی اور کھڑی ہو کر سرکار کا استقبال کرتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتی۔ یہ ہے باپ اور بیٹی کی محبت، باپ اور بیٹی کا تعلق۔ یہ ہے ہمارا دین اسلام جو ہمیں یہ احکامات عطا فرماتا ہے، ہمیں یہ حکم دیتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ایک اہم خوبی جو گھر کے اندر تھی، وہ آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو اللہ کی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے۔ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، یہ ان کی خوبی ہے، ہمارے بزرگ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ بھی جب صبح اٹھتے ہیں تو یہ اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا دیتے ہیں، بچوں کو بھی اٹھا دیتے ہیں، دروازہ بھی بجا دیتے ہیں، بیٹا اٹھو نماز پڑھو۔ یہ وہ شان اور یہ وہ خوبی اور یہ وہ سنت طریقہ ہے کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنایا کرتے تھے۔ جب حضور رات کو جاگتے تھے یا صبح فجر میں اٹھتے تھے تو بارہا ایسا ہوتا تھا جو ہمیں روایتیں بتاتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کو بھی اٹھاتے تھے کہ اٹھو اور نماز پڑھو۔ رمضان کی راتوں میں حدیث پاک ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتوں کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کو ساری رات جگایا کرتے تھے کہ جاگو اور جاگ کر اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ وہ سبق ہے جو آج ہمیں لینے کی ضرورت ہے کہ میں اگر اٹھوں تو میری بیوی کو بھی اٹھنا ہے، مجھے اپنے بچوں کو بھی اٹھانا ہے۔ مجھ سے قیامت کے دن اگر میں شادی شدہ ہوں تو مجھ سے میرا سوال نہیں ہونا، مجھ سے میری بیوی کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے کہ تمہارے ماتحت جب وہ رہتی تھی تو وہ نمازیں پڑھتی تھی یا نہیں پڑھتی تھی، وہ روزے رکھتی تھی یا نہیں رکھتی تھی، وہ پردہ کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی، اس کی آنکھ میں اور اس کی نظر میں شرم و حیا تھی یا نہیں تھی۔ اس کا سوال عورت سے تو ہونا ہے، عورت کے ساتھ اس کے شوہر سے بھی قیامت کے دن کیا جانا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آپ سے آپ کے بچوں کا بھی سوال ہوگا، آپ کا بچہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھا یا نہیں اٹھا؟ آپ اگر اٹھا سکتے تھے اور آپ نے نہیں اٹھایا، اس نہ اٹھانے کا سوال قیامت کے دن باپ سے کیا جائے گا، بچے سے تو جداگانہ ہوگا۔ نبی پاک کی جو گھر کی زندگی کی آخری بات میں نے آپ کے سامنے کہی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو عبادت کے لیے اٹھاتے تھے اور ان کو نماز پڑھواتے تھے۔ یہ سبق ہے آج ہمارے لیے کہ ہم بھی اپنے گھر والوں کو اٹھائیں اور بچوں کو نماز کے لیے جگائیں، ان کو قرآن پڑھانے کے لیے جگائیں، ان کو نیکی کی دعوت کے لیے اٹھائیں، ان کو راتوں کی عبادت کے لیے جگا کے رکھیں۔ یہ سبق ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے، حضور کی گھر کی زندگی سے ملتا ہے۔ جب تک ایک بندے کی شادی نہیں ہوتی وہ صرف اپنا ذمہ دار ہے، لیکن جیسے جیسے ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے، منصب بڑھتا جاتا ہے، ویلیو بڑھتی جاتی ہے، مقام بڑھتا جاتا ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن اتنے ہی زیادہ سوال ہوتے جائیں گے۔ آپ میں سے جو بندہ کارخانہ چلاتا ہو، آپ کے نیچے 8 10 15 بندے کام کرتے ہیں، آپ سے ان 15 بندوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، کیونکہ آپ ان 15 بندوں پر نگہبان ہیں۔ ان کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، ان کی اجرت ان کو بر وقت دی یا نہیں دی، یہ وہ سارے سوالات ہیں جو ایک ذمہ دار سے پوچھے جائیں گے، ایک استاد سے اس کے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
باپ سے اس کی اولاد اور اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دینا یہ ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا حکم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور میرے آقا کی گھریلو زندگی کا سبق ہے۔ اپنے گھر والوں کو برائی سے نہ روکنا، ساتھ بیٹھ کے ڈرامے دیکھنا، ساتھ بیٹھ کے فلمیں دیکھنا، ساتھ بیٹھ کر بے حیائی کے منظر سکرین پہ آ رہے ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، باپ بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، سب بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ دیوس ہوتا ہے، دیوس، اور دیوس کا معنی حدیث میں خود نبی پاک نے بیان فرمایا، الذی یقر فی اہلہ الخبث، فرمایا دیوس وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اہل، اپنے گھر والوں کے اندر برائی کو دیکھے اور اس کو منع نہ کرے، فرمایا وہ دیوس ہے، اور دیوس پر خدا جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ دیوس پر جنت حرام ہے، اس کو پتا ہے میری بیٹی پردہ نہیں کرتی، وہ منع بھی نہیں کر رہا، فرمایا وہ دیوس ہے، اور ایسے مرد پر خدا جنت کو حرام کر دے۔ پتا ہے کہ میرا بیٹا گناہوں میں مبتلا ہے اور یہ منع ہی نہیں کرتا، پتا ہے کہ میری بیوی، میرے بچے بیٹھ کے فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، اس کو پتا ہے نہیں روکتا، پتا ہے کہ میری بیٹی موٹر سائیکل پہ میرے پیچھے بیٹھی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، پتا ہے لیکن منع نہیں کرتا۔ عجیب اور طرح طرح کے لباس پہنتی ہے جس کو پہننے سے ہمارا دین ہمیں منع کرتا ہے، پتہ ہے باپ کو، بھائی کو، مگر وہ منع نہیں کرتا، فرمایا ایسا مرد دیوس ہے، اور اس دیوس پر خدا جنت کو حرام کر دے گا، جنت کو حرام کر دے گا۔ الذی یقر فی اہلہ الخبث، جو اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا، اپنے گھر والوں کو برائی سے نہیں روکتا، فرمایا یہ ہمارے دین کی تربیت نہیں ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کا سبق نہیں ہے۔ حضور اپنے بیوی بچوں کو نمازوں کے لیے جگاتے تھے، راتوں کو اٹھاتے تھے، نماز پڑھو، تہجد پڑھو، عبادت کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھکو، سجدے کرو، لمبے طویل سجدے کرو، یہ حکم ہوتا تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی ازواج کو۔ آج مرد بھی سو رہے، بیوی بھی سو رہی ہے، یعنی جس نے جس کو اٹھانا ہے وہ دونوں ہی سو رہے ہیں، اور فجر کا ٹائم گزر جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ آپ سب موجود ہیں، اور یہ رحمت ہے خدا کی کہ مسجد میں رونق ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ آپ آئے ہیں۔ یقیناً گھر والے بھی اٹھے ہوں گے، لیکن عام روٹین میں ہم اپنے محلوں کے جائزے لے لیں تو ہمارے سامنے ہے کہ نہ مرد اٹھتا ہے، نہ بچے اٹھتے ہیں، نہ بیوی اٹھتی، کوئی بھی نہیں اٹھتا، سب اٹھے سوئے پڑے۔ ہاں 7:30 بجے سارے اٹھ جائیں کیونکہ اسکول جانے۔ نماز اہم نہیں ہے، اسکول اہم ہے۔ اسکول بھی اپنی جگہ اہم ہے، مگر نماز اس سے بڑھ کر ایک حقیقت ہے، ہر مسلمان اس کو سمجھتے ہیں، اس پہ کوئی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز بڑھ کر ہی ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو نمازوں کے لیے نہیں اٹھاتے مگر تعلیم کے لیے اٹھاتے ہیں۔ اپنے زاویہ نظر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے قبلے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کہ بیویوں سے محبت اور اظہار محبت، بچوں سے محبت اور ان کے ساتھ پیار کرنا اور شفقت کرنا، اور گھر کے اندر رہ کر میرے آقا کا تنہائی میں عبادت کرنا، اور باہر سے زیادہ بڑھ کر چھپ کر خدا کی عبادت کرنا، یہ میرے آقا کی 4 دیواری کی زندگی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سیرت کے پہلو کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ مفتی صاحب، میں